یہ بچی آپ کے سامنے بیٹھی ہے مانور، یہ خود آپ کو بتائے گی کہ اس کو کیا کہا گیا۔ آپ بیٹا اپنا مائک آن کر لو اور اس کو اپنے آگے کر لو۔ اب بات کرو۔ جب انٹرویو میرے پاس آئے میں ان کو بولا کہ میں انٹرویو نہیں دینا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے انٹرویو نہیں دیا تھا۔ میں نے بولا میں نے انٹرویو دے دیا، میں نہیں اس معاملے میں تھوڑا کرنا چاہتی ہوں۔ میں کہا صرف 1 منٹ کے لیے دے دیں، صرف آپ کی بات ریکارڈ کرنی ہے۔ ہمارے پیچھے ایک کیمپس 10 کی ٹیچر تھی، انہوں نے بولا اگر آپ پروٹیسٹ کے لیے آئے ہیں تو آپ لڑیں گی، تو آپ کو بتا دیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا اس طرح سے۔ اب وہ نیوز اینکر کے ساتھ کھڑی ہوگی، نیوز اینکر نے ہمیں اسکرپٹ دے دی کہ آپ نے ایسے ایسے بولنا ہے، اور ان کو بول دیا کہ سی ایم پنجاب کو آپ بولیں کہ ہمیں انصاف چاہیے، ادروائز آپ کو انصاف نہیں ملے گا، آپ کو بولنا پڑے گا اپنے حق کے لیے۔ ہم نے ان کی باتوں میں نے بولا میرے ساتھ جو لڑکی جس نے مجھے واقعہ بتایا سارا، وہ بولنے میں تھوڑا ایشو تھا، اس کی زبان تھوڑی سی نا اٹک کی تھی، تو مجھے میرے سے بولا کہ آپ بولو کلیئر بولو گی، آپ بولو تو زیادہ صحیح ہو جائے گا معاملہ نا۔ مجھ کے ڈر سے میں نے بول دیا کہ مجھے تمہارے ساتھ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اینکر نے بھی سارا کہا کہ ایسے سے بول رہے ہیں، اور جو میں نے اسے بولا کہ میں کیمپس 10 کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، کیمپس 2 کی ہوں، اس نے کٹ کر کے بتایا کہ کیمپس 10 کی اسٹوڈنٹ ہے، اور وہ ساتھ ساتھ کہ آئے ویبسائٹ سے دیکھا ہے۔ میں نے جب کہ ویڈیو بولا کہ بچوں نے والے سنی، میں نے ایسا کچھ بولا کہ میں نے سنی یا میں جھوٹ تھی۔ جو آئی وٹنس تھی بچی، اس نے اپنا بولا بھی ہے کہ میں آئی وٹنس ہوں، اور اس کی ویڈیو اتنی زیادہ وائرل نہیں ہوئی، میری ویڈیو زیادہ وائرل کر دی انہوں نے۔ آئی وٹنس کوئی تھا ہی نہیں، کیونکہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی پہلے کہانی گھڑی گئی، الزام لگایا گیا، اس کے بعد وکٹم ڈھونڈتے رہے۔ پھر جب وہ بچی عزا جو تھی، اس نے انکار کیا کہ میں تو بیمار ہوں، میں تو کب سے پڑھی، میرے پاس میں نے پورا میڈیکل ریکارڈ دیکھا ہے، جو میں نے کمیٹی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی، انہوں نے پورا ریکارڈ دیکھا ہے، وہ واقعی ان دنوں میں ہاسپٹل میں داخل تھی۔ انہوں نے سوچا کہ ان کا کوئی لنک تھا، وہ بچی کہیں آئی سی یو میں پڑی، ان کو مل گئی، اس کو انہوں نے ریپ وکٹم بنا دیا۔ وہ بچی ریپ کی وکٹم نہیں ہے، وہ بچی ایک گھٹیا سیاست کی وکٹم ہے، وہ گھٹیا جو سازش ہوتی ہے وہ بچی اس کی وکٹم ہے۔ اور اس کی ماں نے جب مجھے کہا کہ میری 5 بیٹیاں انکلوڈنگ عزا، تو اس سے میری بچیوں کی اب شادیاں کیسے ہوگی، تو میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ میں آج حالانکہ اس کے والد نے اور اس کے چچا نے ویڈیو پہ بیان دیا تھا کہ ہماری بچی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، خدارا ہمیں اس چیز سے نکالا جائے، تو میں آج اس فیملی کے لیے بھی بات کرنے آئی ہوں کہ وہ بیٹیاں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں، مائیں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں، بہنیں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ جب اس کی ماں نے رات کو مجھ سے یہ بات کی تو میں نے کہا آپ نے فکر بالکل نہیں کرنی، وہ بچی میڈیا پہ، اس کی ماں والدہ نہیں چاہتی، وہ بچی میڈیا پہ آنا چاہتی تھی لیکن اس کی والدہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ میڈیا پہ آئے، تو اس کے بہاف پہ میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس بچی کے اوپر ایک جھوٹا پوری کہانی گھڑی گئی ہے، وہ بچی بالکل پاک صاف ہے، اس کے اوپر یہ غلط الزامات لگے، اور میں تمام لوگوں کے سامنے آج یہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ طوفان اٹھایا گیا، ایک بچہ تھا، لڑکا ہے، اس کی ویڈیو تھی جس کو 3.5 ملین ویوز ملے، اور اس میں اس نے کہا کہ وہ بچی جس کے ساتھ ریپ ہوا تھا وہ بچی وفات پا گئی ہے، جھوٹ بولا۔ اور آج جب میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں، آج اس کی ویڈیو آئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو غلط بات ہے، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ کس نے یہ کیا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا، یہ نہیں دوسرا والا، اس پہ بھی ہم ابھی آتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ناظرین، بڑی ہی افسوسناک خبر ہے، تکلیف دہ خبر ہے کہ وہ جو پی جی سی کالج لاہور کی لڑکی کے بارے میں کل میں نے ویڈیو بنائی کہ اس کا ریپ ہوا ہے، وہ آئی سی میں داخل ہے، اس کی فیملی کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اب جب ان کو پتہ چل گیا کہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا تو آپ کا سٹیٹمنٹ سنیں آج پولیس کی جانب سے لاہور میں ایک بیان سامنے آیا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہی نہیں ہے۔ پولیس یہ چاہتی تھی کہ جو بچی جس پہ یہ پوری جس کے اوپر کہانی گھڑی گئی وہ مدعی بنے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں مدعی جو ہے وہ
पंजाब हुकूमत को बनना चाहिए, क्योंकि ये एक बच्ची का केस नहीं है, ये सैकड़ों बच्चियों का, लड़कियों का, स्टूडेंट्स का केस है। ये एक ख़ानदान की इज़्ज़त का केस है, और ये एक ऐसी बात है जिसमें सोशल मीडिया पे आप कोई भी चिंगारी लगा दें, आग भड़कने में देर नहीं लगती। इसलिए मैं समझती हूँ कि पंजाब हुकूमत को इसका मुद्दई होना चाहिए, और जो इन्वॉल्व है, FIA को एप्लीकेशन दे दी गई है, जो इन्वॉल्व है, इसको चाहे उसका ताल्लुक मीडिया से हो, या उसका ताल्लुक PTI से हो, या उसका ताल्लुक जो है वो काफ लीग, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की काफ लीग है, उनकी भी फैमिली इसमें बहुत एक्टिव है, जिससे उसका ताल्लुक हो, उसको फौरन जो है उसको पकड़ा जाए, क्रैक डाउन किया जाए, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको सामने लाया जाए। अब